الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو۔ اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم۔ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ الحمدللہ آج ہماری لاسٹ آیت ہے۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ جس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری آج یہ صورت تکمیل ہونے کو جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اس صورت کو ہم سب کے دل کی بہار بنائیں۔ اس میں جو توحید کے خزانے ہیں، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا جو بیان ہے، اللہ تعالیٰ بس ہمارے دل میں گھر کر جائے اور ہمیشہ ہم اس کو رات میں سونے سے پہلے پڑھیں۔ کل انشاءاللہ یہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صورت ہمارے حق میں گواہ بنے کہ ہم نے اس کو پڑھا رمضان کی گھڑیوں میں، اس کو یاد کیا، اس کے ترجمے کو یاد کیا، اور الحمدللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ روٹین میں رات میں سونے سے پہلے اس کی تلاوت کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے اور ہماری روٹین میں اس صورت کو، جس سے کہا جائے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ صورت ہماری روٹین میں آ جائے۔ چلیے انشاءاللہ آج لاسٹ آیت ہے۔ آپ نے انشاءاللہ بہت اچھے سے بھیجنا ہے اپنی لاسٹ آیت کو، اور اللہ سے دعا مانگنی یہیں پہ بیٹھے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ میں ٹھیک ہے ابھی تو میں ڈیلی بیسس پہ ایک ایک آیت یاد کرتی ہوں، تو انشاءاللہ اب فیوچر میں آپ 1 ویک ایک آیت یاد کر لیں یا 2 آیت 1 ویک یاد کر لیں، یعنی نیت کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر ان سچی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دے گا نا۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتی ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حفظ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، ہم ٹھیک ہے 1 ویک ایک آیت کریں، لیکن کچھ نہ کچھ کریں گے نا، پھر انشاءاللہ آپ کی نمازوں میں بھی خشوع آئے گا اور آپ کو پڑھنے میں بھی، جس سے کہا جائے بڑا لطف آتا ہے نا، تو کچھ زبانی یاد ہوتا ہے نا۔ تو بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے لیے آسانی کر دے۔ ہم وہ بنا جائیں گے اپنی جو لاسٹ آیت ہے، پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سورہ الملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اصبح اگر ہو جائے، ماؤکم پانی تمہارا، غورن گہرا، فمن تو کون ہے جو یاتیکم لائے تمہارے پاس، بماء پانی، معین بہتا ہوا۔ چلیے اس آیت کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم
فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين چلیے مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کیا ہوگا. تھوڑی سی اس کی تجویز دیکھ لیتے ہیں. قل اس پہ باؤنس نہیں کیجیے گا، قل ایسے نہیں ہے، قل ٹھیک ہے، ٹائم دیجیے گا توسط ہے. ارأیتم را کو ہیوی کیجیے گا، باقی سارے جو لیٹرز ہیں وہ لائٹ ہے نا. ای یہ 2 کاؤنٹ ہے کیونکہ یہ یا لین ہے نا، جیسے ای بئی تئی، تو یہی ارأیتم ٹھیک ہے. تم تاکہ دمہ تا نہیں، یہ تا ہے تا ٹھیک ہے. تم ارأیتم، میم پہ آپ کا ناقص کرنا کمپلیٹ ہونا چاہیے. ان پورا واضح ہو ناقص کرنا، یعنی کہ ان نہیں، ان پورا ساؤنڈ کمپلیٹ ہو، پھر آپ نیکسٹ پہ جائیں گے. اصبح اس ٹھیک ہے، ناٹ آئی اس، سواد کو آپ نے ہیوی کرنا ٹھیک ہے. اصبح باقی بات دیکھیے سب کو آپ نے انشاءاللہ سواد پہ آپ کا جسے کہا جائے واضح ہونا چاہیے وسلنگ انشاءاللہ. بح کا آپ کا مخرج بہت واضح ہونا چاہیے. ماؤکم ٹھیک ہے، ماؤکم یہ آپ کا 4 to 5 کاؤنٹ. مد الواجب متصل کھوم کاف کی دمہ واضح کر کے آپ نے میم کے اندر اس کو مرج کرنا، میم پہ ناقص کرنا ٹھیک ہے. غورن ٹھیک ہے، غین غو غو ٹھیک ہے. غو تو پورا فل آف ماؤتھ نکال لیجیے جسے کہا جائے غورن ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ او بو غو یہ آپ کا لین ہے 2 کاؤنٹ انشاءاللہ. ایک فا آپ نے لائٹ رکھنا ہے کیونکہ نیکسٹ لیٹر فا ہے، تو آپ فا کے مخرج کے پاس اپنی ٹپ آف دا ٹنگ رکھیں گے. غورن موٹا نہیں، لائٹ انشاءاللہ. اب آپ کی دیکھیے نون ساکن کی آواز جسے کہا جائے یا میں کمپلیٹلی مرج نہیں ہو رہی، تو یہ ادغام تو ہے لیکن ناقص ہے، لیکن وتھ اکمل غنہ، موسٹ کمپلیٹ غنہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے. فَمَن يَأْتِيكُم ٹھیک ہے. یا آپ نے جھٹکا دینا حمزہ وتھ سکون آلویز وتھ جھٹ. ٹی آپ کا یا ساکنہ ہے یا سوری یا متیہ ہے. کھوم آپ کا ناقص غنہ ہے. بی اچھا یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو یأتیکم ٹھیک ہے، اخفا میم شفوی کریں گے ٹھیک ہے. اب پھر دیکھیے بیمائن ٹھیک ہے، یہ جو آپ کھینچیں گے 4 to 5 کاؤنٹ مد الواجب متصل، اور پھر ہم تنوین کے بعد میم آ رہی ہے نا، تو آپ کی جو ان کے بجائے ان پڑھ رہے ہیں. اور یہ جو آپ کا ادغام ہے، ادغام کامل ہے یعنی کمپلیٹ ادغام ہے وتھ اکمل غنہ، موسٹ کمپلیٹ غنہ کے ساتھ ٹھیک ہے. بیمائن پورا نیزل ساؤنڈ فیل ہو. معین تو میک شور کیجیے گا ای کو کھینچتے ہوئے 4 اور پھر لاسٹ میں آپ نے نیزل ساؤنڈ ایڈ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہہ دیجیے کیا تم نے نہیں دیکھا اگر ہو جائے پانی گہرا اور تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس پانی بہتا ہوا. اللہ اکبر. اب دیکھیے آسمان سے جو بارش برستی ہے نا، اس کا ایک حصہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو ریورز ہوتے ہیں، نالی ہوتے ہیں، ندی ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے ہوتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے. اور ایک حصہ کیا ہوتا ہے، زمین ایبزارب کر لیتی ہے. پھر کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں. اگر زمین نرم ہوتی ہے تو پانی زیادہ ایبزارب کر لیتی ہے، اور اگر زمین جو ہے سخت ہے، تھوڑا پتھریلی سی زمین ہے، تو پانی کم ایبزارب کرتی ہے. تو ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین کے نیچے بھی پانی کے ذخیرے ہیں، پانی کے ٹریجرز ہیں، اور نیچے ہی نیچے اس پانی کے دریا بھی بہ رہا ہے. فرق صرف یہ ہے اگر علاقہ کوئی بھی علاقہ جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے، زمین نرم ہوتی ہے، تو جب آپ زمین کو کھودتے ہیں نا، آپ تقریباً آپ نے 10 فٹ کھودا یا 20 فٹ یا 50 فٹ، اگر آپ نے اس کو ڈگنگ کی تو آپ دیکھیے 50 فٹ کی گہرائی کے بعد پانی مل جاتا ہے. کیونکہ کہ زمین بارش والی نا، اس میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اس کی زمین کے نیچے دریا ہیں، اور جو نرم زمین ہے تو جب آپ 50 یا 20 فٹ کے بعد کھودتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے. اور اگر علاقہ کم بارش والا ہے اور زمین بھی کافی پتھریلی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ سینکڑوں فٹ کی گہرائی پر پانی نہ مل سکے. پھر یہ جو زمین کے جو خواص ہیں نا، یہ مختلف ہیں. یعنی زمین جب مختلف طرح کی ہوتی ہے نا، تو جب آپ اس کو ڈگنگ کرتے ہیں اور جب پانی اس میں سے نکل کر آتا ہے نا، تو پانی
پانی بھی مختلف ہوتا ہے. کبھی آپ دیکھیں جب آپ کنواں کھدواتے ہیں، ڈگنگ کرواتے ہیں، تو کبھی پانی کافی گدلا سا آتا ہے، کبھی کھارا سا پانی ہوتا ہے، نمکین سا پانی، کبھی لیسدار پانی آتا ہے، اور کبھی ٹھنڈا اور میٹھا پانی. سبحان اللہ. اب دیکھیے بارش نہ ہونے کی صورت میں انسان بعض اوقات اپنی پانی پینے کی ضرورت اور کھیتوں کو پانی دینے کی ضرورت انہی جسے کہا جائے یہ جو ڈگنگ کرواتے ہیں نا، جو کنواں کھدواتے ہیں اور زمین کی تہ میں جو پانی نکلتا ہے، اس سے پھر انسان اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے. اب دیکھیے بعض علاقوں میں بارش اتنی کم ہوتی ہے کہ آپ ڈگنگ نہ کریں تو پھر آپ کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے نا. اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ پانی کی گہرائی کا انحصار کس چیز پر ہے؟ بعض دفعہ زمین میں موجود پتھریلی زمین کے بڑے بڑے قطعوں پر ہوتا ہے، جو اس کے مختلف قطعے ہوتے ہیں نا، اس پر ہے. تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ یہ سب چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے نا. وہ خوب جانتا ہے کہ فلاں علاقے کے لوگوں کے لیے پانی کی ضرورت کس قسم کی ہے، اور پھر اس کو ملحوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ ہر مقام پر پانی کی گہرائی کا اہتمام فرماتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کافروں اور ناشکروں کے سامنے یہ سوال رکھتا ہے. کتنے لوگ ہیں نا جو کفر کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ناشکری کرتے ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کے ان ذخیروں کو اتنی گہرائی تک لے جائے جہاں سے پانی نکلنا تمہاری دسترس سے باہر ہو، یعنی آپ کی کوشش سے باہر ہے، تو ان ذخیروں کو کھاری اور وہ کیا بنا دے، ان جو پانی کے ذخیرے تو یہ کہ آپ کی دسترس میں نہ ہو، پھر یہ تو پانی کے ذخیرے یہ کھاری اور لیزدار ہوں، تو بتاؤ تم میں سے کوئی بھی ایک دن بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ کے سوا تمہارے پاس اور کون سی ہستی ہے جو تمہیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی مہیا کرے؟ آپ دیکھیے رمضان کی راتوں میں تو ٹھنڈے پانی کی کیا قدر آتی ہے. جب آپ روزہ کھولتے ہیں، ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے ہوتا ہے، کتنی تراوٹ دیتا ہے، کتنا سکون دیتا ہے نا. تو اصل بات ہے کہ یاد رکھیے اگر پانی اتنا گہرا جسے کہا جائے آپ کی دسترس سے باہر ہو جائے، اور اس کے باوجود پانی کھارا لیسدار ہو جائے، تو آپ بتائیے کہ آپ ایک دن بھی زندہ رہ سکتے نہیں؟ پانی سے زندگی کی بقا ہے، زندگی ہے انسان کی. تو پھر کون ہستی ہے جب مجھے اور آپ کو ٹھنڈا و میٹھا پانی مہیا کرے؟ یہ اللہ کی ذات ہے نا، یہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے دیکھیں بتایا معین کے ایک اور معنی یہ ہوتے ہیں کہ پانی کا سطح زمین پر نرم رفتار سے بہنا. یعنی جیسے سیلاب وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو جب سیلاب آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا بہت کتنی تیزی سے جسے کہا جائے مطلب بہتا ہے نا. لیکن یہ جو معین ہے نا، یہ نرم رفتار سے بہنا، یعنی نرمی اور سہولت سے جاری رہنے والا پانی. کیسے آپ ٹیپ کھولتے ہیں، پانی سہولت سے آ جاتا ہے نا. کیسے کنووں سے، نلکوں سے، مشینوں سے پانی آتا ہے. آپ مشین جیسے بیٹھ کے منہ میں دیکھیں، مشین لگاتے ہیں، پانی ٹنکی میں آتا ہے، کیسے آپ کے نلکوں میں پانی آتا ہے. کنویں سے آپ دیکھیں پانی مشین کے ذریعے سے نکالتے ہیں، کتنی آسانی سے، نرمی سے یہ پانی جیسے کہا جائے جاری ہو جاتا ہے نا. اور پھر آپ اس کو الحمدللہ کہ اس کو مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں. ورنہ سیلاب کا پانی ہو تو ہر چیز کو کیسے نیست و نابود کر دیتا ہے نا. اللہ اکبر. تو اصل بات ہے آپ دیکھیے کہ دنیا اور آخرت کے عذاب کو ٹالنا تو درکنار، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس قدر اور عاجز ہے انسان اور بے بس ہے کہ وہ اپنی زندگی کی اہم ترین ضروریات پانی پر بھی اختیار نہیں رکھتا. پھر وہ کس بات پر کرتا ہے نا. انسان کی بنیادی ضروریات میں سے پانی اس کی زندگی کا اہم ترین جسے کہا جائے جزء ہے، اور پانی کے بغیر انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا. اب دیکھیں جو قدیم زمانے میں دیکھیں عرب میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہوا کرتی تھی، اور پانی کی قلت کی وجہ سے عرب کے اکثر لوگ جسے کہا جائے خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے. یعنی وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتے تھے. بیشتر علاقوں میں پانی کا دار و مدار صرف اور صرف بارش پر ہوتا تھا. اگر ایک مدت تک بارش نہ ہوتی تو چشمے ان کے ڈرائی ہو جاتے، کنویں کا پانی اتنا گہرا ہو جاتا کہ اسے حاصل کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا. پانی کی قلت کی وجہ سے ان کے جانور مر جاتے تھے، اور لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے تھے. بارش برستی تو لوگوں کو اس قدر خوشی ہوتی کہ جس طرح کسی کو دوبارہ زندگی حاصل ہو جائے. اور آپ دیکھیے قرآن مجید نے کئی بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بارش نازل نہ کرے تو کون بارش برسانے والا ہے؟ کیسے بنجر زمین جو ہے جسے کہا جائے زرخیز ہوگی، کیسے پہاڑی علاقے زرخیز ہوں گے، کیسے جسے کہا جائے مطلب چیزیں فرٹائل ہوں گی.
آپ دیکھیں ایک مدت تک جہاں بارش نہیں ہوتی تو کیسی سوکھ جاتی ہیں چیزیں نا. اگر پانی اتنا گہرا ہو جائے کہ ایک عام آدمی تو درکنار بہت ساری وسائل رکھنے والی حکومت بھی زمین سے پانی حاصل نہیں کر سکتی اگر پانی اتنا گہرا ہو جائے. اسی لیے مجھے اور آپ کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جس پانی کو میں اور آپ پیتے ہیں استعمال کرتے ہیں اگر اسے زمین میں گہرا کر دیا جائے تو کون ہے جو اسے حاصل کر سکے گا؟ کوئی نہیں سوائے اللہ کی ذات. اللہ ہی لوگوں کو پانی دینے والا ہے. اسی لیے دیکھیں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی زبان سے مشرکین کو یہ بات بتائی کہ تمام نعمتیں بندوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملی اور خاص کر پانی جس کے ذریعے سے اللہ نے تمام زندہ چیزوں کو پیدا کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین کی آخری تہہ میں پہنچا دے تو اس کے سوا کون ہے جو تمہیں صاف شفاف پانی لا کر دے؟ کیا جواب ہوگا؟ کوئی نہیں. اور جب بات ایسی ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں پوچھتے ہو؟ کیوں دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہاری مصیبتوں کے باوجود تمہیں پانی سے محروم نہیں کرتا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ دیکھیے نا پچھلی آیات میں فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لے اور بارش نہ برسائے تو کون ہے جو تمہیں بارش تو کون ہے جو تمہیں بارش عطا کرے؟ قحط کے وقت وہ اپنے خداؤں کی بے بسی تو دیکھ چکے ہیں. اب حکم ہے ان سے پوچھو کہ یہی پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے اگر گہرا ہو جائے تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے تو کون ہے جو بہتا ہوا پانی تمہارے پاس لے کر آئے؟ ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ قوت نہیں ہے یہ طاقت نہیں ہے. تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ اللہ کو چھوڑ کر کیوں دوسروں کے در کے جیسے گاجر در پر جاتے ہیں, کیوں مقبروں پر جاتے ہیں, کیوں مزاروں پر جاتے ہیں جب اللہ سب کچھ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پانی کی اس حقیقت کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو پانی دے. کتنے لوگ ہیں پانی کی کمی ہونے سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, کتنے علاقوں میں پانی کتنی قلت ہوتی ہے اور آپ کتنی آسانی سے ٹیپ کھول کر سہولت کے ساتھ پانی استعمال کر لیتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نعمت کو بھی طریق استعمال کر کے اپنے ربی کی ناشکری کر رہے ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نعمت کی قدر آئے. آج آپ جب الحمدللہ اپنا روزہ کھولیں گے تو اس آیت کی تفسیر کو یاد کریں گے. کون ہے جو یہ میٹھا پانی میرے سامنے لا کے رکھے ہوئی؟ اللہ کی ذات ہے جس نے آپ کے گھروں کے ٹیپ میں پانی کو روانی کے ساتھ بہنے کے لیے اس کو اجازت دے دی. اور کیسے پانی بہتا جا رہا ہے, میں اور آپ اس پانی کو پی کر جب کتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کتنی دفعہ اس نعمت کو کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا دے. اصل جو بندگی کا رنگ ہے نا وہ عبودیت میں کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے اور کائنات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ کی تخلیق ہے, اس پر غور و فکر کرے. آج آپ نے صرف پانی پر غور و فکر کرنا ہے اور بار بار یہ بات کہنی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ ہے جو مجھے دیتا ہے, وہی بہترین شاہکار بنانے والا ہے. اسی نے اس پانی کو دیا, اسی کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں, اس پانی کی وجہ سے جس کے ذریعے سے اللہ نے میری ضروریات کو میرے لیے آسان کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی جیسے دنیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی تک ہماری رسائی آسان کر دی, اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کو اپنی رحمت سے آسان کر دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام کاموں کو اپنی رحمت سے آسان کر دے. وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو بھی ہم نے الحمدللہ ان 30 ڈیز میں کی جو غلطی ہو گئی وہ میری اپنی خطا ہے, اور جو صحیح بتایا وہ اللہ تیری توفیق سے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے, اور جو کمی کو تاہی رہ گئی اس سے درگزر کر دے, اور ہمیں اس کتاب کے ساتھ مضبوطی سے جڑتے رہنے والا بنائے. ہم اس کے ترجمے بھی یاد کریں, اس کو سمجھیں بھی, غور و فکر بھی کریں, اور اس کو اپنے دل کی بہار بھی بنائیں, اس کو یاد بھی کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے میرے ہم سب کے کاموں کے لیے آسانی پیدا کر دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیک, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی انشاءاللہ حفظ میں آپ سے ملاقات ہوگی. کوئی بھی کمی کوتاہی ہو گئی پلیز آپ بھی درگزر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر کریں اور رمضان کی گھڑیوں میں ایک دوسرے کو یاد رکھنے والا بنا دے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد کریں دعاؤں میں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ بال سوری میں نے الحمدللہ میں نے پلے کر دیا تھا کہ انشاءاللہ آپ آخر میں ان آیات کو دیکھ لیں، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر آپ میں سے کوئی اپنی لائف شیئرنگ کرنا چاہتا ہے تو پلیز آپ اپنی لائف شیئرنگ کر لیجیے کوئی بھی، تاکہ آپ کا مطلب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے نا. صرف ایک دو تین اگر آپ میں سے کوئی بھی پورے 30 جز کے حوالے سے جو آپ نے لرننگ کی نا، تو اگر آپ میں سے کوئی لائف شیئرنگ پہ آنا چاہتا ہے ایک سے دو یا تین لوگ آ جائیں. اگر نہیں آتے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کی یہ ریسیٹیشن پلے کر دوں گی تاکہ آپ اس کو ایک دفعہ مطلب 7 ٹائم آپ ریپیٹ کر لیں. کوئی آئے گا انشاءاللہ سورۃ الملک کے حوالے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا یا کیا آپ نے سیکھا؟ جی امبر آپ آئیں گی؟ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. پلیز آپ انشاءاللہ فیڈ بیک دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر فاطمہ، اور بہت بہت مبارک آپ سب کو، اور جتنی ماشاء اللہ بہنیں ساتھ اس میں ریگولرلی کرتی رہی ہیں یاد کہ ہم الحمدللہ اس کو کمپلیٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. اور اس صورت کا مین اس کا جو بالکل سٹارٹ میں جو جب کہہ دیا گیا ہے وہی اس کا ایک پرپز ہے کہ انسان کو بنایا کس لیے گیا کہ اس کو زندگی اور موت کے لیے اس کو جج کیا جائے کہ وہ کون سے عمل کر کے اپنے آپ کو کس طرف لے کے جاتا ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. نام تو اس کا بتاتا ہی ہے، ملک بادشاہت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی کو ہی اس صورت میں جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ڈفرینٹ مثالیں دے کر اور دوسری قوموں کی یا جو پہلے جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈسٹروائے کیا کس وجہ سے کیا، تو وہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک آئی اوپنر کی طرح دی گئی ہیں. لیکن ایک چیز مجھے اس کی اتنی اچھی لگی ہے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حکمت کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنا بتایا ہے. مطلب اس میں ایک میسج دیا گیا ہے اوور آل کہ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے، نہ اچھا کرنے کے لیے نہ برا کرنے کے لیے. یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کس طرح سے لیتے ہیں، اور یہی ہماری آزمائش ہے. تو یہ مجھے اوور آل ہر زندگی کے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ ایک ویو دیتا ہے کہ آپ نے کہیں پہ بھی کسی بھی چیز کو، کسی بھی میٹر کو ہینڈل کرنا ہے تو حکمت سب سے بڑی چیز ہے. اس میں آپ ایگزامپلز لیں ریلیٹڈ، اور بے شک وہ پازیٹیو ہیں اور نیگیٹو ہیں، دونوں طریقے جو ہیں وہ کھول کے سامنے رکھتے ہیں. جیسے یہاں پہ انہوں نے ہمیں بھی بینگ مسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ اس طریقے سے کہ کیسے لوگوں کو جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا جائے یہی بتایا گیا. تو یہی ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ ہم جیسے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے دوسرے مسلمان بچوں کے لیے اگر کچھ دیکھتے ہیں غلط یا صحیح، تو ان کو پازیٹیو نیگیٹو چیزیں دونوں ان کو سمجھائیں، پیار سے بتائیں، حکمت کے ساتھ ان تک پہنچا دیں. آگے توفیق دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اس میں جو ہے وہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی، اپنی بادشاہت اور اپنی جو ہے وہ کہ کتنی اتھارٹی ہے اس کو اتنی خوبصورتی سے واضح کیا ہے. اور اینڈ پہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور اسی پہ ہم جو ہے وہ توکل کرتے ہیں. وہ جو سیکنڈ لاسٹ اس کی آیت ہے ماشاءاللہ، وہ سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے اس کی کہ جس میں وہ کہتا ہے، مجھے اس کی ورڈنگ ایک دم ذہن سے نکل گئی ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں. توکلنا. تو جی توکلنا، وہ والی جو آیت جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے. تو امپورٹنس اس کی جو ہے وہ تو اس ہے کہ سورہ مانے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے. اور یہ ہمارے لیے کتنی بڑی ایک خوشخبری ہے کہ واضح الفاظ میں حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ جھگڑا کرے گی ہمارے بہاف پہ. تو میں کہتی ہوں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں پہلے پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ قبر کا عذاب ہے کیا.
یہ صرف یہ کہ یہ بچا لے گی، وہ ہمیں جب کانسیپٹ ہی نہیں ہے قبر کا عذاب کیا ہے، اس کی شدت کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلے گا. تو اس کو ضرور میں اپنے لیے بھی یہ ریمائنڈر ڈال رہی ہوں اور سب کے لیے بھی کہ ہم سب ایک دفعہ قبر کے عذاب سے ریلیٹڈ بکس جو کوئی بھی ہیں یا آپ بے شک سجیسٹ کریں، ہم اس کو ضرور پڑھیں. اور اس کو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم کوئی 2-4 مہینوں بعد پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے دل میں وہ احساس ہو اور پھر ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ یہ صورت کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ یہ ہمیں یہ ایک گارنٹی ہے کہ یہ ہمارے لیے جھگڑا کرے گی، اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا فیور ہو سکتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم لوگ رات کو پڑھنے کی بجائے 1-2 آیت پڑھتے ہی نیند آ جاتی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے کہ ہم اس کو پورا پڑھ سکیں. جزاک تو جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. امید ہے کہ آپ نے اپنی جانتے حفظ بھی کیا ہوگا اور حفظ کر کے جو مزہ آ رہا ہوگا، بارک اللہ. مجھے امید ہے کہ وہ اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا پڑھنا نا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کا حفظ بھی ہوا ہوگا. باقی کہ اللہ آسانی کرنے والا ہے. سسٹر رابعہ پلیز انشاءاللہ 2 منٹ لے لیجیے، کیونکہ ہماری 10 o'clock پہ خلاصہ قرآن ہے اور اس میں ٹائم اوپر جانا ہے. تو بس آپ جلدی سے 2 منٹ لے لیجیے. جزاک اللہ آپ کی لولی شیئرنگ کے لیے. جی انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ یہ اللہ. سب سے پہلے تو آپ کا اور باقی ان سب بہنوں کا جس نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا اور اس کو سجیسٹ کیا، ان کا شکریہ. یہ پہلے بھی میں نے تو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہی شروع والی آیات کی اور پھر رہ گیا درمیان میں. الحمدللہ. تو اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی بس تھی کہ یہ الحمدللہ یاد ہوگی. ماشاءاللہ. ابھی میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ ابھی یہ یاد کرنے کے بعد کبھی ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پہلے ہوتا تھا کہ جب وہ مولانا صاحب پڑھتے تھے کوئی سورت تو صرف سنا کرتے تھے. اب اس دفعہ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہی الفاظ میرے منہ سے بھی جو ہے وہ نکلنے شروع ہو گئے. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ مجھے کیسے آ رہے ہیں. وہ مجھے بعد میں یہ تو وہ والی سورت مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں. تو وہ واقعی آپ نے صحیح کہا ہے، وہ کیفیت اور وہ حالت جو ہے وہ میں بیان کر سکتی. تو الحمدللہ یہ صورت تو یہ ویسے ہی میرے گھر میں تو الحمدللہ روز ایک ٹائم ہے جس پہ یہ گھر میں جو ہے وہ پلے کی جاتی ہے. ماشاءاللہ بچوں نے بھی یاد کی ہوئی ہے. الحمدللہ مجھے بھی جو ہے وہ یاد ہو گئی ہے اور مجھے بھی پڑھنے میں آسانی رہے گی. جزاک اللہ خیر. اور ان سب کو بھی بہت بہت مبارک جنہوں نے ماشاءاللہ آپ کی ایجنسی اس کو یاد بھی کیا اور آئندہ اس پہ عمل کرنے کی بھی جو ہے ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر آیت میں مجھے تو اس کی جو وحدانیت ہے وہی نظر آئی کہ ہر ایک میں اس نے بتایا ہے مثالیں دے دے کے کہ کوئی کیا ایسی چیز ہے جو تم میرے بغیر کر سکتے ہو یا کوئی اور کر سکتا ہے. تو ہر آیت جو ہے وہ اس کی وحدانیت سے جو ہے وہ بھرپور ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے یہ حفظ جو ہے ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. سسٹر رابعہ. سسٹر نبیلہ کوئکلی لے لیجیے انشاءاللہ. ٹائم کم ہے انشاءاللہ. جی میں بس یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں پہلے بھی مطلب سورت کو پڑھتی تھی، لیکن آپ کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے مجھے بہت بہت آیات کا صحیح طرح سے پتہ چلا اس کا میننگ. اور میں تقریباً پچھلے 2-3 سال سے مسلسل پڑھ رہی ہوں، کیونکہ جب سے میری ساس فوت ہوئی تھیں اور ایسے مجھے میرے سامنے سے یہ حدیث گزری تو میں نے ان کے لیے پڑھنا شروع کر دیا. تو بہرحال بہت اچھی طرح سے مجھے سمجھ آئی ہیں اس کے یاد. مجھے کمپلیٹلی ساری یاد تو نہیں ہوئی ابھی تک، کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میں گروپ میں بھی نہیں ہوں سم تھنگ. تو اس طرح سے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ سورت زبانی یاد کریں اور ہمارے قبر میں یہ ہماری ساتھی بنے. جزاک اللہ خیر. سسٹر رابعہ. اور آپ میں سے کوئی اور کرنا چلیں ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر کثیرا. بارک اللہ فیک آپ کی شیئرنگ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اس کو محفوظ رکھے اور جو بھی ہم نے کی ہے کوشش اللہ اپنی رحمت سے رمضان کی گھڑیوں میں قبول کر لے اور میزان میں وزنی نیکی بنا دے اور اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق دے. جی افشا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں افشا؟ جی میں سب کو میسج یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ اللہ کے اذن سے ہم نے 30 جز سے حفظ کرنا شروع کیا تھا اور رمضان کا ہمارا ٹارگٹ تھا الحمدللہ کہ ہم سورہ ملک کو حفظ کریں. اور ماشاءاللہ جس طرح سے یہ ہمارا چل رہا ہے تو جو لوگ ہم سے سورہ ملک میں جڑے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس گروپ میں رہیں. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور آگے بھی صورتیں حفظ کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے آپ کے ساتھ. جزاک اللہ خیر کثیرا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بس نیت کر لینا جب ہم
زیادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی، بس نیت اپنے رب کے لیے خالص ہونا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تو چلیے جزاک اللہ خیر کثیرہ. انشاءاللہ آپ ٹیوزڈے کلاس میں جو ہمارا گرامر اور ہم 30 جو حفظ کر رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ کافی صورتیں ہم نے حفظ کر لی ہیں بہنوں نے، اور انشاءاللہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ہر 4 صورت کے بعد یا 3 صورت کے بعد. اسی طرح ہم ٹیسٹ بھی لے لیتے ہیں، اور کوئی پریشر نہیں، جیسے کوئی آپ رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ اپنے ساتھ کمیٹڈ ہو جائے کہ آپ نے خود سے کمیٹڈ ہونا ہے، سیلف موٹیویٹ ہونا ہے، اور پھر آپ کو الحمدللہ اگر آپ کو پیئرنگ چاہیے تو وہ مل جائے گی، لیکن یہ کہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. تو اس طرح سے آپ کا ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا حفظ کتنا اچھا ہے نا. تو سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں، بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جوڑ کے رکھے اور ہم کنٹینیو کریں ونس اے ویک انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ نیکسٹ کسی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سب کے لیے بہت دعائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کافی ہو جائے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو لوگ سورہ ملک میں آتے ہیں تو آج ہمارا خلاصہ قرآن کی تکمیل ہے. میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ اس میں بھی آ جائیے. 10 o'clock پہ ہمارا سٹارٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں انشاءاللہ. میں آیات کی ریسیٹیشن پلے کرتی ہوں، آپ انشاءاللہ ان آیات کو ساتھ ساتھ بیٹھ کے ریپیٹ کر لیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.